بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زندگی کا ایک سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس دنیا میں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ انسانی سمجھ کا معیار بس اتنا ہے کہ اگر جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہی ہے۔ جس دنیا سے گزر جاتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں بچھڑنے والے، ہم یہ سوچیں بھی تو ڈر جاتے ہیں۔ اب نہ دیکھو میری بنجر آنکھیں، چڑھتے دریا تو اتر جاتے ہیں۔ دھوپ کا روپ رچانے والے شام کو اور نکھر جاتے ہیں۔ تم کہاں جاؤ گے سوچو محسن، لوگ تھک ہار کے گھر جاتے ہیں۔ صرف اعمال کا ہی حساب نہیں ہوگا، کہی گئی لکھی گئی ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا یا آپ کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرف گیا، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ اپنے علم سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا کریے۔ ہم دوہری اذیت کے گرفتار مسافر، پاؤں بھی ہیں شل، شوق سفر بھی نہیں جاتا۔ لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بدلا کرتی ہے۔ نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں۔ خوشی کے 5 اصول۔ نفرت کرنے والے مت بنیں، فضول فکری مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور توقعات کم رکھیں۔ یہ زندگی ہے ایک امتحان مسلسل، چلتے رہتے ہیں کہ چلنا ہے مسافر کا نصیب، سوچتے رہتے ہیں کہ راہ گزر کے اہم ہیں۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ پرندے چومنے آتے ہیں میرے ہاتھوں کو، کوئی تو ہے جو سمجھتا ہے میری باتوں کو۔ چہرے سے خوبصورت ہونا تو عام بات ہے، لیکن دل کا صاف اور پاکیزہ ہونا یہ خاص بات ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو کہیں نہ کہیں دکھ دیتا ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خود محشر برپا کر کے کائنات کی بے زبان جانوں پر پھر خدا سے پوچھتے ہیں کہ یہ عذاب ہم پر کیوں آ گرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے یہی فکر جینے نہیں دیتی تمام عمر، خدا کیا کہے گا ہم آخر یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں مطمئن روحیں اور پریشانیوں سے پاک سینے عطا فرما۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ رنج کی لہروں میں چھوڑ کر تنہا، اللہ میرا خاموش ہے، میں چاہتی ہوں میرا اللہ مجھے تھام لے، وہ چاہتا ہے میں اڑنا سیکھ جاؤں۔ روحوں کے گاؤ کو رفع کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ معاف کریں، سب سے پہلے خود کو، پھر ہر اس شخص کو جس نے آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کیا۔ دل کی ہر بات نہیں کہی جا سکتی، شاید اس واسطے ہی اللہ نے خاموش آہیں اور سسکیاں بنائیں، آنسو پیدا کیے، طویل نیند بنائی اور اسی خاطر ہی بے کیف مسکراہٹ اور وقت الوداع ہاتھوں کو ہلانے کا سامان پیدا کیا۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ ہمارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا،
تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ ایسا طالب علم جو سوال پوچھتا ہے وہ 5 منٹ کے لیے بے وقوف رہتا ہے، لیکن جو نہیں پوچھتا وہ زندگی بھر بے وقوف رہتا ہے۔ یا اللہ پاک، میں جب بھی مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ حضرت علی، نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ آپ کسی کو بھی زبردستی 2 کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ حضرت علی، تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا انشاءاللہ۔ بہترین انسان حضرت علی نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ من پسند چیز، اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ، 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں: والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔
ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اللہ حافظ۔